رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سننے والا ہوں۔ کبھی معراج، کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ معافی کے بغیر کوئی محبت نہیں ہے اور محبت کے بغیر کوئی معافی نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کو شب برات مبارک ہو، معافی مانگنے کی رات، رحمتیں سمیٹنے کی رات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو۔ دلوں میں منافقت کے بیج بو کے ہر کوئی معافیاں مانگ رہا ہے۔ معافی کے لیے دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ معافیاں سٹیٹس یا پوسٹرز لگانے سے نہیں ملتی۔ یہ اللہ سے مغفرت، رحمت اور بخشش طلب کرنے کی رات ہے۔ آئیے ہم سب اس مقدس رات کے دوران غریبوں، بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد اور خدمت خلق کے جذبے کو مضبوط کریں۔ شب برات کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سے، مالک ہماری تقدیر میں کچھ لکھ یا نہ لکھ، سب سے اوپر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ، تاکہ ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید و خوشی کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کا دن ہے، ایک 15 شعبان کی رات اور دوسری لیلۃ القدر۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا، یاد الہی میں ساری رات جا کر گزار دینا گناہوں کا کفارہ کا سبب ہوتا ہے، اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ لوگ اس سے غافل ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اسی طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور شعبان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا اعمال اس حال آپ یہ میرا وجود بات خود اپنے دل کی آواز سے پڑھیں، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اپنے دل کی آواز۔ پندرہ شعبان کے دن جن پرندے، درندے اور سمندر کی مچھلیاں روزہ رکھتی ہیں۔ میرے اللہ کریم ہے، اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم ہے، اللہ کی کتاب قرآن عظیم بھی کریم ہے، ایک بندہ اور 3 کریم، الحمدللہ۔ کیا بندے کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما برسات ہوتی ہے۔ نامہ اعمال کی تبدیلی سے پہلے ایک کام ضرور کریں، معافی مانگ لیں اور معاف کر دیں۔ گناہ کیسے معاف ہوں؟ توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کرتا ہے۔ جنتی ابن جنتی نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات کے 3 حصے فرماتے ہیں۔ 1/3 حصے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر عمل کرتے، اپنے نانا جان پر درود و پاک پڑھتے، 1/3 حصے میں توبہ استغفار کرتے اور آخری 1/3 حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع سجود فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ابو جان حضرت علی مرتضیٰ سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس رات عبادت کرے گا، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا
تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ نیکی پھیلانے سے منع کرتا ہے، مگر آپ حدیث مبارکہ پڑھ کر لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔